کرے کوئی جھجک نہیں. جبکہ ہم لوگوں کا حال یہ تھا, ہم لوگ جب مکتب میں پڑھا کرتے تھے بچپنے میں تو اس طریقے کے سیشن تو چلتے ہی نہیں تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, ہمارے علماء کا احسان ہے کہ یہ جو سیشن بڑے بڑے مدرسوں میں چلتے ہیں. سمجھ گیا کہ جہاں ہاسٹل میں بچے رہتے ہیں وہاں یہ سب سیشن چلتا ہے, لیکن یہ آپ کے محلے کے بچے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے جتنا دیر مکتب آپ کا چلتا ہے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس میں آتے ہیں, اور اس کے بعد میں الحمدللہ اس طریقے کی تعلیمی لیاقت اور تعلیمی معیار کا اس قدر بلند پا ہونا یہ یقیناً اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ادارہ بہت شاندار ہے, بہت اچھی تعلیم یہاں ہو رہی ہے, بہت اچھا اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں, اور الحمدللہ قابل اساتذہ کو ہمارے روح رواں ناظم اعلیٰ نے رکھا. دیکھیں ابھی جو بہاری مفتی صاحب کی ہوئی ہے حضرت علامہ مولانا مفتی شاکر صاحب, ان کی پوری زندگی کتاب میں گزری ہے. میں بخوبی ان کو جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں, یہ کوئی دوسرا کام انہوں نے کیا ہی نہیں. آنکھ کھولا تو مدرسے میں, اور الحمدللہ مفتی کا کورس کر کے آپ کے اس ادارے میں آپ کے بچے کو سنوار رہے ہیں, لکھا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, ورنہ مکتب میں تو کوئی بھی چھوٹے موٹے کم پڑھے لکھوں کو بھی رکھ کر کے کام چلایا جا سکتا تھا, لیکن یہ ان کے دیدہ گریوی کی بات ہے, یہ ان کی بہادری کی بات ہے, یہ قوم پرستی کی بات ہے, یہ قوم پر احسان کرنے کی بات ہے. الحمدللہ ایک مفتی باوقار کو بحال کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ قوم کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, بہت ہی مشہور شعر ہے, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنا. شروع میں علامہ مولانا فیروز صاحب, قاری فیروز صاحب اکیلے ہی چلے تھے, اور چند بچوں کو لے کر کے انہوں نے جو ہے تعلیم کو شروع کیا تھا. لیکن الحمدللہ آج ہمارے ساتھ انجمن ہے, سبحان اللہ, یہ بچوں کی لمبی فہرست یہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ مدرسہ بہت عروج کر جائے گا, یہ بلندی کر جائے گا. اسی مدرسے سے الحمدللہ انشاءاللہ حافظ قرآن کو عالم دین بھی نکلیں گے, مفتی باوقار بھی نکلیں گے. حضرات کرام, میں جو آپ کے سامنے جو لبکشائی کر رہا ہوں, اس کو جانتے ہیں, میں اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ تھا. جی آپ بولی تو میں اسکول میں پڑھتا تھا, لیکن اسی طریقے کے مکتب میں میں جاتا تھا اور الف با تا سا یا سند قرآن وغیرہ پڑھتا تھا. تو حافظ صاحب جب قرآن شریف میری مکمل ہوئی, لال مسجد کے حافظ نیاز صاحب, اس وقت ان کا تو مکتب بہت شاندار چلتا تھا, کہتے سبحان اللہ. اور اس میں انہوں نے کہا بیٹا تم حفظ شروع کر دو, تو میں نے حفظ شروع کیا, اور بہت میری پٹائی بھی ہوئی, یاد نہیں ہوتا تھا سبق, تو مجھ کو بہت یہ لگتا تھا کہ بہت مارتے حافظ صاحب. لیکن آج مجھ کو احساس ہوتا ہے کہ 2-4 چھڑے اور زیادہ مارتے تو اور تعلیم ملیا کرتی میری بھول جاتی. تو میں اسکول دنیا میں پڑھتا تھا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ کو اسکول چھوڑنا پڑا, چونکہ حفظ کی تعلیم اتنا سخت ہے کہ 2 راستوں میں سے ایک ہی راستہ کا تعلیم آپ کر سکتے ہیں. یہ بہت کم قسمت والے ہوتے ہیں کہ جو یا میٹرک بھی کر لیا, ایم اے بھی کر لیا, اور یا حافظ قاری عالم بن گیا. میں ان لوگوں میں سے تھا, اتنا عقل مند اور اتنی ذہنی اور چالاکی تھی نہیں. تو حافظ صاحب نے کہا آپ کو 2 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا, یا تو آپ اسکول پڑھیں, یا تو اگر حفظ کرنا ہے تو آپ کو حفظ کرنا پڑے گا, اس کے لیے 24 گھنٹہ دینا پڑتا ہے. الحمدللہ میں نے جو ہے علم دین کو سینے سے لگایا, اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے ہر نعمت سے مجھے نوازا, اللہ کا احسان ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ آپ کے بچے مدرسہ مصباح الدین چشتیہ میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس کو ہلکے میں مت لیجیے, اس کو ہلکے میں مت لیجیے. یہی بچہ کل ہو سکتا ہے کہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے, جنت میں لے جانے
सारी नेमत एक पल्ले में और अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत जैसी नेमत एक पल्ले में, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया सबसे कामयाब दुनिया में वो मर्द है, वो औरत है जिसने जन्नत को हासिल किया। इसलिए बच्चों को वक्त पर डिसिप्लिन के साथ साफ सुथरे लिबास में आप मकतब में भेजें और नसीहत करके भेजें कि अपने असातिज़ा की ताज़ीम करें, डिसिप्लिन के साथ रहो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा कि आपके सामने अभी इदारा है, इससे पेशतर साल हम यहाँ आए थे, ये जो है इस तरीके से छुपा हुआ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझको खुशी हुई कि जब मुझे पता चला कि इदारे की अपनी इमारत होने वाली है, लेकिन बाद में पता चला किसी वजह से ये काम रुक गया। मैं दिल से दुआ करता हूँ